وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله مختصر حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین دی برحمت کتاب قرآن پاک اندرک مقام صحبات اسلام نے تلاوت کی دے میری اللہ کو دعا ہے اللہ نے مخافہ سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس دنیا کائنات کے اندر ہر انسان ہر بندہ اللہ حکم الحاکمین دی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا گیا اور اللہ حکم الحاکمین نے انسانیت دی رہنمائی واسطے اپنے کچھ پیغمبر بھی دنیا میں مبعوث فرمائے سارے سب تو آخر دے اللہ حکم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمان تو بعد اللہ حکم الحاکمین نے آپ نے اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اور لوگ کہتے ہیں فلاں دے مرید بن جاؤ تار جاؤ کہ فلاں دے لڑ جاؤ تسی کامیاب ہو جاؤ کہ فلاں تیار تعلق مضبوط کر لو بانو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے کہ فلاں نہیں مجاور بن جاؤ تسی کامیاب ہو جاؤ میں مختصر وقت اندر اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ دسنا چاہتا ہوں کہ کندی بیعت کیتیاں کامیابی ملے گی کندے لڑ لگیاں پار لگائے گا کون کندے طریقے تے چلنا گے اور اس کے طریقے تے چلنا کا حکم کندی طرف سانو دیتا گیا ہے مانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی ہے ایک لکیر لگائی ہے پھر نبی پاک نے اس کے ارد گرد کافی سارے لکیراں لگا دیا نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ نے جڑی بڑی لائن میں لکیر لگائی ہے یہ میرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے اے جڑیاں اندے ارد گرد میں لکیراں لگائیاں نے اس شیطان دے راستے اس سارے راستے اس ساریاں لکیراں جو میں لگائیاں نے اس شیطان والیاں اور اگر کوئی بندہ میرے راستے تے چلے گا تو شیطان کو ہر پاسوں برگلان کی کوشش کرے گا لیکن میرے صحابہ میرا راستہ اے راستہ ہے اسی کہتے تھے چلنے حتیٰ کہ ان کو دیکھتا اور لکھتا تھوانو کٹ ہی کیوں نہ دیتا جائے تھوانو چلا ہی کیوں نہ دیتا جائے میرے راستے کی پیروی کرنی ہے میرے طریقے سے چلنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اس سے بات سانو درس دیتا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں
عنه فانتهوا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمائے نے وما آتاکم الرسول جو میرا پیغمبر عطا کر دے انہیں دے عمل کر لیا دے جس کام دے میرا پیغمبر لگا دے انہوں کر لیا کرو جیڑا حکم میرا پیغمبر دے دے انہوں مان لیا کرو جیڑا راستہ میرا پیغمبر دکھا دے اس راستے دے چلنے والے بن جایا کرو اطاعت کرنی ہے تے محمد رسول اللہ دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کر کسے دا چننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے دے چلنے نا آنا نبی پاک دے حدیث دے اور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے میرے نبی کی خدمت اندر آیا ہے میرے نبی دے کول آ کر کے بیٹھ گیا نبی پاک دی مجلس اندر آ کر کے بیٹھ گیا ہے نبی پاک دی صحابی دے نظر بیٹھ گئی اس صحابی دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی موجود ہے سونے دی انگوٹھی موجود ہے اس صحابی دے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی ہے نبی پاک نے صحابی کو بلایا ہے اور بلا کر کے نبی پاک نے دیکھا کرو سونے دی انگوٹھی اتار کر کے پھینک دی ہے اس صحابی رسول نے غصہ نہیں کیا نبی پاک نے سمجھنا نبی پاک نے سمجھ دی وجہ کو ناراض نہیں ہویا بلکہ نیکی کام کی دے گا انگوٹھی اپنے جگہ دے پہ رہ گئی نا صحابہ کہتے ہیں انگوٹھی اٹھا لے اندر لے جا اپنی بیوی کو دے دینا انگوٹھی اٹھا لے انہوں بیچ کر کے ان دے پیسے لے کر کے آ جانا یہ کہتے ہیں جس چیز تو میرے پیغمبر نے نفرت کرتے ہویا سوٹ دیتی ہے انہوں کھار اندر لے جانا دے دور دی کر لے میں اندر والوی خناوی گوارا نہیں کرانگا انہوں کھار اندر لے جانا دے دور دی کر لے میں اندر والوی خناوی گوارا نہیں کرانگا میرے پیغمبر نے تو نفرت کی اینوں کہتے ہیں اتاب رسول پیغمبر دی بات دے عمل کرنا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمایا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ کرنا سانو اللہ نے حکم دیتا ہے آج لوگ سانو بڑا بغلام دی کوشش کر رہے ہیں فلاں دے مرید بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے فلاں دے مجاور بن جاؤ باتیں جڑیے قسمت بدل جائے گے فلاں وزیر دے تسی قریب ہو جاؤ باتیں جڑیے بڑی عزت بن جائے گی اسی عزت بڑھاوا گے لیکن اسی مرید ہوتے بڑھا کے جیتا سانو اللہ نے حکم دیتا ہے اسی ہوتے مرید بڑھا گے جیتا سانو اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ قرآن میں پاک اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اللہ رب العالمین اس مقام دے سانو کی حکم دے رہے اللہ فرما ہے میرے رسول دی اطاعت کر لانا میرے پیغمبر دی فرما برداری کر لا میرے پیغمبر دے مرید بن جاؤ میرے پیغمبر دے راستے دے چلنے والے بن جاؤ وما نهاکم عنه فانتهوا جتھو میرا پیغمبر روک رہے اتھو رک جایا کرو
جس چیز تو میرا پیغمبر منع کر دے اس چیز تو رک جایا کرو جڑا بھاگ کر تو میرا نبی روک دے وہ تو منع ہو جایا کرو نا اے میرے پیغمبر دی اطاعت دی میرے پیغمبر دی فرما برداری ہے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے میرے چلنا ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہدایت والا راستہ ہے ایک جنت والا راستہ ہے ایک نبی پاک دا طریقہ ہے جو حکم مل گیا ہے وہ پال لے جتو روک دیتا گئے وہ تو روک جائے نہیں سمجھ آئے اللہ نے قرآن دا ایک دوسرا مقام سننا اللہ رب العالمین قرآن پاک نے اس مقام کبیر سے بعدا اعلان فرما رہے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللہ رب العالمین اتھے بھی ایمان والے مخاطب فرما رہے ایمان اللہ کرنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نبی پاک دی امتی ایمان اللہ کرنے والے اللہ رب العالمین مخاطب فرما رہے کی مخاطب کر کے اللہ فرما رہے اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ نا اللہ رب العالمین دے درد بھکاری بن جاؤ اللہ رب العالمین دے درد روح والے بن جاؤ نا سجدے دے لائق اللہ کی ذات ہے رکوع دے لائق اللہ کی ذات ہے تیری میری نظروں نے آنکھ دے لائق اللہ کی ذات ہے اللہ تو علاوہ کسے دے کے سجدہ نہیں ہوتا اللہ تو علاوہ کسے دے کے سر نہیں جھکایا جا سکتا اللہ تو علاوہ کسے دے کے نہیں جھکیا جا سکتا سجدہ اللہ کا حق ہے سجدہ اللہ کا حق ہے اللہ تو علاوہ کسے نہیں کرنا اللہ تو علاوہ کسے نہیں کرنا اللہ رب العالمین نے پہلے سانو اس بات کو حکم دینا اطیعوا اللہ اللہ رب العالمین نے اطاعت کرنی ہے اور کہ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے اطیعوا الرسول رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے چلنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے نا چھٹ دیو سارے دے راستے چھٹ دیو پیراں دے راستے چھٹ دیو وزیراں دے راستے چھٹ دیو دنیا داراں دے راستے چھٹ دیو امتیاں دے راستے چھٹ دیو لوکاں دی گلاں چھٹ دیو لوکاں دی گلاں چھٹ دیو سب کچھ آ جاؤ ایک نبی دے در پہ آ جاؤ اس پیغمبر دے آخر لگ جاؤ گا اس نبی دے طریقے سے چلن والے بن جاؤ گا اس نبی دے آخر لگ جاؤ گا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سانو رسول اللہ دی اطاعت حکم دے رہے سانو حکم اللہ دے رہے جیسے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے اسی نبی پاک دی مننی ہے سانو حکم اللہ رب العالمین دے رہے اسی کیوں لوگاں دے لڑ پھڑتے پھریے اسی کیوں لوگاں دی بیعت کرتے پھریے جدوں سانو رب نے ساڈے اپنے پیغمبر دی اطاعت حکم دے دتا ہے سانو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھن کا حکم دے دیا ہے جب نبی کا لڑ پڑھ لیا پھر سانو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑ لے کسی اور کسی اور نہیں بیٹھ سکتے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تمام کائنات کے لوگوں کے واسطے ہے نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے سارے اور چھڑ دیو ایک نبی پاک کے طریقے پہ چلنے والے بن جاؤ کسی بھی بیعت کرو نہ کرو کسی بھی مرید بنو نہ کرو کسی کا کلمہ پڑھو نہ پڑھو ایک نبی پاک کا لاڈ پکڑ لو ایسا مضبوط راستہ ہے ایسا عظیم راستہ ہے ساری دنیا چھڑ جائے ساری دنیا دے لوگ کٹ کر جان یہ ایسا راستہ ہے جہاں ڈائریکٹ جنت الفردوس میں لے کے جائے نبی پاک کے راستے میں چلنا پڑے گا نبی پاک کے طریقے میں چلنا پڑے گا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے چل رہے آج میں محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے کرنا وچ رسنو ہے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول آقا دیا حکم مننا ضروری ہے آقا دیا حکم مننا ضروری ہے مانیا نہ مان میری حکومت ضروری ہے مانیا نہ مان میری حکومت ضروری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول رب العالمین دے قرآن دا تیسرا مقام سننا رب العالمین قرآن پاک دے اس مقام دے کی اعلان فرما رہے اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ دنیا کائنات دے لوگوں اس قرآن دی آیت توجہ کرنا اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے ان کنتم تحبون اللہ اس دنیا دے لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ دے پیارے بندے بن جائیے اگر چاہتے ہو اللہ دے محبوب بندے بن جائیے اگر چاہتے ہو اللہ دے قریب ہو جائیے اگر چاہتے ہو اللہ رب العالمین ساتھ پیار کر لگ جائے اللہ رب العالمین ساتھ محبت کر لگ جائے اللہ رب العالمین ساتھ رسول لگ جائے اللہ رب العالمین ساتھ من لگ جائے کعبہ کی گھر میں کسے پیر کا لڑ نہیں پکڑنا کسے فقیر کا لڑ نہیں پکڑنا کسے وزیر دے گھر نہیں جانا کسے قبر کا مجاور نہیں بننا کسے دریا کے نہیں لگنا میں قرآن پڑھ کے دس گیا ہوں ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ اللہ فرما رہے سارے راستے چھٹ دیو پیر چھٹ دیو وزیر چھٹ دیو قبرہ چھٹ دیو سارے کو چھٹ دیو میرے پیغمبر دے اطاعت گزار بن جاؤ اللہ دے قریب ہو جاؤ گے میرے پیغمبر دے اطاعت گزار بن جاؤ اللہ دے قریب ہو جاؤ ایجا سوکھا طریقہ اللہ ایک نبی کا طریقہ اپناؤ اللہ دے قریب ہو جاؤ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دے محبوب بن جاؤ نبی پاک دے محبوب بن جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت گزار بن جاؤنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بولے ایک آن والا بندہ ہے آخر کے سوال
کرتے مدرسہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دسو تے صحیح قیامت کدو آئے گی قیامت کدو آئے گی نبی پاک فرماتے ہیں آپ سوال کرنے والے قیامت کدو آئے گی دس تے صحیح قیامت واسطے کی تیاری کی ہے کتنی نمازاں پڑھیاں نہیں کتنے روزے رکھے نے کتنی نیکیاں کیتیاں نہیں کتنی بھلائیاں کیتیاں نہیں دس تے صحیح نہ کتنی نیکیاں کر دیاں نہیں تینوں قیامت کا فکر پہ گیا ہے تینوں قیامت کا انتظار ہو گیا ہے قیامت کدو آئے گی اے صحابی آن والا کہتے ہیں اے نبی پاک جی کوئی نمازہ زیادہ نہیں کوئی صدقے زیادہ نہیں کوئی روزے زیادہ نہیں میرے دل وچ اللہ کی محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے میرے پلے کچھ بھی نہیں نہ نمازاں میرے پلے نہیں نہ صدقے میرے پلے نہیں نہ نیکیاں میرے پلے نہیں لیکن میرے دل اندر اللہ اس رسول کی محبت ہے میرے دل اندر نبی پاک کا پیار ہے میرے دل اندر کلام تیرا محبت میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر چلا جا میں تینوں اعلان کر کے دس رہا ہوں قیامت کے دن اللہ کے دربار اندر اللہ دنیا دے جتنے نال پیار کرتا ہوئے گا قیامت والے دن اللہ دے نال کھڑا کر دے گا بندہ جتنے نال پیار کرتا ہوئے گا اللہ قیامت والے دن انہیں آپ کھڑا کر دے گا دنیا تے جتنے نال پیار انسان کرے گا قیامت والے دن انہیں آپ کھڑا کر دے گا اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے نبی پاک اللہ اپنی جان نال کے محبت کرنی ہے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نام جا رہے ہیں نبی پاک سوال کرتے ہیں عمر کا صدر سے میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اے نبی پاک جی آپ نے تیری بچیاں نالوں زیادہ آپ نے مال جان نالوں زیادہ ساری دنیا نالوں وعد کے تھوڑے دل میں پیار کرنا تھوڑے دل میں محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے عمر دس دے سے اپنی جان نالوں وعد کے میرے نال پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اپنی جان نالوں وعد کے میرے نال محبت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں میں اپنی جان نالوں وعد کے تھوڑے نال پیار نہیں کرتا اپنی جان نالوں وعد کے تھوڑے نال محبت نہیں کرتا نبی پاک فرماتے ہیں اے عمر تیرا ایمان جو مکمل نہیں ہویا تیرا ایمان جو مکمل نہیں ہویا تیرا ایمان جو مکمل نہیں ہویا اپنی جان نالوں وعد کے میرے نال محبت کرنی ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها اللہ رب العالمین قرآن پاک اس مقام تے تمام کائنات سے وفر و تصدیق ہے اپنے ماں باپ نالوں زیادہ بیوی بچیاں نالوں زیادہ ماں باپ نالوں زیادہ کاروبار نالوں زیادہ اپنی اولاد نالوں زیادہ اللہ کے پوری دنیا نالوں زیادہ اللہ نے رونا بچا دی پوری دنیا ایک پاسے میرے نبی دی جان میرے نبی دے واسطے جان قربان کرنی میرے ساری دنیا چھڑ دیا جے اپنی جان قربان کر دیا جے پھر تھوڑا ایمان مکمل ہوئے گا پھر تھوڑا اسلام
مکمل ہوئے گا جتنی دیر تک اپنی جان بچ کے نبی صاحب محبت نہیں کریں گے اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا۔ ایک حضرت عمر نے سنی ہے، ایک حضرت عمر نے سنی ہے، فرمایا اللہ نے نبی جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آج تو بعد عمر دی جان، عمر دا مال، عمر دی اولاد سب کچھ حتیٰ کہ جتھے بھی عمر کو خواتے تو اپنی جان قربان کرنا موقع مل گیا، عمر اپنی جان بھی قربان کر دے گا، عمر اپنا مال بھی قربان کر دے گا، اولاد بھی قربان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اس سے بات تصور کرتے رہے، اللہ رب العالمین فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین سب کو اس سے بات حکم دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کرنی ہے۔ نہیں سمجھ آئی اللہ رب العالمین نے قرآن نے قول مقام سننا، اللہ رب العالمین کی فرما رہے اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس مقام میں انہاں لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جڑے لوگ میرے نبی دی اطاعت کرن والے سن، وہ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ بن جان والے میرے پیغمبر دے صحابہ سن، میرے محمد دے صحابہ سن، جنہاں میرے نبی دی اطاعت اندر اپنی مال قربان کر دیتے، جنہاں میرے نبی دی اطاعت اندر اپنی اولاد قربان کر دیتے، جنہاں میرے نبی دی اطاعت اندر اپنی اجانہ قربان کر دیا۔ آج اللہ نے انہاں کے بارے میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میری جماعت ہے میں اللہ سے راضی ہو گیا، اے میرے سے راضی ہو گیا نے، اے کون نے میرے پیغمبر کی صحابہ نے، اے کون نے میرے پیغمبر کی اطاعت کرنے والی جماعت ہے، میرے پیغمبر کی صحابہ کی جماعت ہے۔ آؤ اللہ العالمین غلام نے چوتھے مقام پہ بات کرنا، اللہ رب العالمین اس مقام پہ سب کی حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، لوگاں دیا لکھیاں گیا کتاباں بعد نمبر پر نہیں، پیراں دی زندگیاں بعد نمبر پر نہیں، وزیراں دی زندگیاں بعد نمبر پر نہیں، لوگاں دیا لکھیاں گیا کتاباں بعد نمبر مطالعہ پر نہیں، لوگاں دی زندگیاں بعد نمبر پر نہیں، ولیاں دی زندگیاں بعد نمبر پر نہیں، بزرگاں دی کتاباں بعد نمبر پر نہیں، قرآن پہلے پڑھنے، قرآن اندر اللہ نے سامنے اس بات کا حکم دے دی گئی، آرڈر دے دی گئی، فیصلہ سنا دی گئی، ساری انبیاء زندگیاں کو چھاڑ دیا، کوئی ولی ہے کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے جو اللہ کا بزرگ ہے، کوئی دیندار ہے جو اپنے گھر اندر ہے، کوئی وزیر ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی وقت کا ایم ایل اے ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی وقت کا وزیر اللہ ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی طاقتہ والا ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی سونا ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی عزم اللہ والا ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی مقام والا ہے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی برکیاں کمانے کے اپنے گھر اندر ہے، کوئی جتنا بھی پیسے والا ہے اپنے گھر اندر ہے، لیکن اللہ نے اس مقام میں فیصلہ سنا دی ہے دنیا کے لوگوں کسی نے پیچھے نہیں چلنا، کسی نے فرما برداری نہیں کرنی، کسی نے زندگی کو نہیں بدلا، سب تو پہلے جڑا کام تسی کرنے اطیع اللہ، اللہ
اللہ بھی بات کرنی ہے واقعی رسول اللہ بھی بات کرنی ہے یہ تھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قد قال لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ساری کتاباں فرد کر دیو میرے پیغمبر دی سیرت والی کتاب پڑھ لو جے میرا پیغمبر کہندا جاوے وہ ہوئے بندہ جے میرا پیغمبر کہندا جائے وہ بندہ ہے کسی دی خاطر پڑھن دی ضرورت نہیں صرف ایک دا لاڑا پڑھنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دا بیعت ہونے کی ضرورت نہیں کسی دا مرید ہونے کی ضرورت نہیں کسی قبر دے حجر دے شجر دا مرید ہونے کی اور مجاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیعت کرنے والے بن جاؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے والے بن جاؤ جب نبی پاک کہتے ہیں ہمیں کر دینا ہے سیدھا جنت الفردوس اللہ العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ العالمین سانو اس بات کا حکم دے رہے اس بات کا حکم دے رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دی زندگی کو پڑھنا ہے میرے پیغمبر دی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے ساری دنیا کی کتابوں کا اندر پڑھنا ہے کہتے میرے پیغمبر دی زندگی کو پڑھنا ہے آج لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب پڑھ لو فلاں کتاب پڑھ لو فلاں بزرگ دی ہسٹری پڑھ لو بڑا فائدہ ہوا ہے میں مننا اللہ دا ولی بڑا ہوا ہے میں مننا اللہ دے ولی بڑے اعلیٰ گزرے ہیں لیکن سارو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نو پڑھنا حکم دے دیتا ہے نبی پاک کی سیرت نو پڑھنا حکم دے دیتا ہے اللہ العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں اللہ فرما دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں میرے عظیم پیغمبر دی زندگی نو پڑھنا ہے میرے عظیم پیغمبر دی سیرت نو پڑھنا ہے آج میں محبت اظہار کرنا چاہوانا مکہ سونا مدینہ سونا رحمت دا خزینہ سونا مکہ سونا مدینہ سونا رحمت دا خزینہ سونا جس سے قرآن جس سے نظر قرآن علم نشرہ سینہ سونا مکہ سونا مدینہ سونا رحمت دا خزینہ سونا سونے دی عظمت بڑی کمالے ایسا کسے بھائی نہ جایا حالے سونے دی عظمت بڑی کمالے ایسا کسے بھائی نہ جایا حالے حسن جسے نو ملے وسوہا حسن جسے نو ملے وسوہا علم نشرہ حسینہ سونا مکہ سونا مدینہ سونا رحمت دا خزینہ سونا اپنے تے اپنے رہے کرن دشمن بتاریفان اپنے تے اپنے رہے کرن دشمن بتاریفان مٹھی بچ میری آقا دے پڑھن پتھر بھی کلمات اگلا چو چلن چشمے اگلا چو چلن چشمے میرے آقا دا معجزہ سونا مکہ سونا مدینہ سونا رحمت دا خزینہ سونا رب العالمین قرآن پاک اندر فرما رہے اللہ فرما دے وما آتاکم الرسول فانفذوه وما
فن کرو نبی پاک کے طریقے تے چل رہے آخری بات کرو تے اپنی بات کو ختم کرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بیت اللہ کی زیارت کرنے واسطے مدینے چلے ہیں نبی پاک نے صحابہ بھی نال لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھی نال لے بیت اللہ کا حج کرنے واسطے چلے لینا مکے والے نے سمجھیا کہ نبی پاک لڑائی دے ارادے لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں مکے والے نے کہا اسی خود مکے اندر نہیں بڑھن دینا مکے اندر نہیں بڑھن دینا میں مختصر کرن کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے حل صلح ہو گئے شرائط طے پا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے آخر یہ کہتے ہیں میرے صحابہ آپ نے اپنے جانور پکڑو نا تم نے سبا کر دیو اور واپس چلے جانے صبح اور واپس چلے جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب واپس چلے جانے آپ نے اپنے جانور دیا گلے اپنے چھریاں چلا دیا آپ نے اپنے جانور دیا اپنے جانور دیا قربانیاں کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کسے صحابی نے نہیں منی کسے صحابی نے گل نہیں منی نبی پاک بڑے پریشان ہوئے اپنے خیمے کے اندر چلے گئے اماں کی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے نبی پاک کی دسو کہ دے اس گل کی پریشانی ہے اس گل کی ٹینشن ہے نبی پاک فرماتے ہیں اے سلمہ میرے صحابہ نے کسی نے بھی میری گل نہیں منی کسی صحابی نے میری گل نہیں منیا میرے دل چلے گئے میرے صحابہ میرے منہ موڑ گئے مجھے سلمہ فرماتی ہے اے نبی پاک جی تھوڑے صحابہ دیو میں جڑیاں اپنی اچانک قربان کرنے واسطے تیار ہیں اپنا مال قربان کیوں نہ کرن گے اے اللہ کے نبی جی میرے دل میں محسوس ہو گئے جویں صحابہ تہاڈی گل نوں سمجھ نہیں سکے جویں صحابہ تہاڈے عمل نوں سمجھ نہیں سکے تہاڈے حکم نوں سمجھ نہیں سکے انج کرو نا شریعت میں ہاتھ اندر پکڑو آگے چلے جاؤ صحابہ کے سامنے آپ نے جان بندے گلے دے چھری چلا دیو کسی بات کر دیو گا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نے باہر نکل کر کے نبی پاک نے اپنے جانور کو پکڑ دیا ہے ان کے گلے تے چھری چلا دی ہے اس جانور کو سبا کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے بارے اندر ایک صحابی بیان کر دے جب نبی پاک نے اپنے جانور دے گلے تے چھری چلائی ہے نبی دے صحابہ نے جب نبی نے ایک عمل نوے گرے آپ نے جان بنا دے گلے تے چھریاں چلا دیا حتیٰ کہ بیان کرنے والا بیان کر دے صحابہ اتنی جلدی اتنی تیزی آپ نے جانور سبا کر رہے سن کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف عذاب نہ آ جائے اسی آپ نے نبی کی اطاعت چھوڑ دی ہے آپ نے نبی کے حکم کا انکار کر دی آپ نے نبی کا حکم نہیں منیا صحابی بیان کر دے ایک محسوس ہوتا سی اتنی جلدی صحابہ نے آپ نے جان بنا دے گلے اپنے چھریاں چلائیاں ایک محسوس ہوتا سی آج قریب صحابہ ایک دوسرے تے چھریاں چلا دیں گے ایک دوسرے کو سبا کر دیں گے اتنی جلدی اور نبی پاک نے حکم کو منے اللہ رب العالمین نے سانو اس بات حکم دے دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله نبی پاک حکم دے دیں وہ من لے ساری دنیا چھٹ جائے ساری دنیا دے لوگ اگر چھٹ جا ساری دنیا دے رشتے پھکے پہ جا پھر بھی اگر کسی دا لڑ پکڑنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ کے رسول اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر